کہ منبودم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری پہ کر نگار سرو قد لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسے اشعار ہیں جو ہمارے دلوں کے تار چھیڑ دیتے ہیں، جو ہماری کیفیتوں کو دو چند کر دیتے ہیں۔ اور اشعار کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ صاحب کلام کی کیفیات ان لفظوں کے اندر اتر آتی ہیں، اور کچھ لفظ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ وہی لفظ ہوتے ہیں، لیکن جب لفظ صاحب حال کے ذہن پہ اترتے ہیں اور اس کے قلم سے نکلتے ہیں تو وہ زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں طوطئ ہند کا لقب جن کو ملا، اور مرشد کریم جن کو ترک شہزادہ کہا کرتے تھے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آتے ہی دل کے تار جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک موسیقیت جو ہے وہ مزاج میں، کیفیت میں، ذہن میں، فکر میں، دل میں، روح میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی یہ خصوصی نشست، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جن سے ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کلام کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی کیفیات اور اثرات کے حوالے سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی محترم جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور نوجوان اسکالر آستانہ عالیہ خانو ہارنی شریف سے سید محمد زین العابدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چشتی اور نظامی موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور ایک ترک شہزادہ جس کو حضرت اور شیخ کہا کرتے تھے، جن کو طوطئ ہند، طوطئ ہندوستان کہا جاتا ہے، اور آج بھی ان کا نام، ان کا کلام ہمارے دلوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے ان کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کہ جس ماحول سے تربیت ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے انسان کا بچپن، جہاں گزرتا ہے، والدین کا جو ماحول ہوتا ہے گھر کا خاص طور پہ، وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ولادت کا زمانہ اور ان کا خاندانی پس منظر، اس سے آغاز فرمائیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر خسرو، جب بھی سیدنا نظام پاک کا، خواجہ نظام پاک کا ذکر ہوگا، امیر خسرو کا ذکر ضرور ہوتا رہے۔ جی ہاں۔ تو یہ ایک فیضان ہے جو سیدنا امیر خسرو کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، ٹھیک کہ اور یہ ایک ایسا فیضان ہے جو رہتی دنیا تک ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور اگر ہم ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھیں، ان کا خاندان جو ہے وہ ترک النسل ہے، ترکوں سے تعلق رکھتا ہے، ماں براؤن نہر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کے خاندان، ان کے والد محترم، ان کی والدہ عبادت اور ریاضت کے پیکر تھے، ٹھیک، یہاں تک کہ ان کے نانا جان وہ بھی صوم و صلات کے بڑے پابند تھے۔ دین کے ساتھ ان کا خصوصی شغف تھا، اور دین کی تعلیمات کا پرچار کرنا یہ ان کا شیوا تھا، اور وہ اس بات کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان کے خاندان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ بڑا مجاہدانہ کردار جو ہے وہ ادا کیا کرتا تھا، اور جہاد کے ساتھ ان کو خصوصی لگاؤ تھا، اور اسی طرح جہاد سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں یہ رغبت رکھا کرتے تھے، اور ان کی تعلیم و تربیت میں یہ بات شامل تھی کہ اپنے خانوادے کے اندر جو بھی بچہ ہوتا تھا اس کو اس طرح کی تعلیمات سے واقفیت جو ہے وہ ضرور دلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ان کے خاندان کا ترہ امتیاز ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابرکات کے ساتھ ان کی والہانہ محبت ہے، اور یہ وہ خاندانی اوصاف ہیں، یہ وہ خاندانی وراثت ہے کہ جو آپ کی ذات بابرکات میں منتقل ہوئی۔ 7ویں صدی ہجری
اور اگر دیکھا جائے عیسوی کے اندر 13ویں صدی ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو بطور گٹی سنت مبارکہ ہے، بطور گٹی کے لیے آپ کو اس علاقے میں ایک مجذوب تھے، ان کے پاس لایا جاتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بچہ خاقانی جو ایران کے ایک بڑے معروف اور مشہور درویش تھے، اس مجذوب نے اس بچے کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ بچہ مقام اور مرتبے میں اس سے بھی آگے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مجذوب کی جو پیشن گوئی تھی وہ حرف بحرف ثابت ہوئی۔ صاحبان نظر کی نظر میں شروع سے ہی آ گئے ماشاءاللہ۔ وہ صاحب فضل بھی تھے، صاحب بصارت بھی تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے، اور یہ تمام کے تمام ان اوصاف جن کا اظہار انہوں نے کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ امیر خسرو جو ہے نا، امیر خسرو، ان کی ذات بابرکات کے اندر بدرجہ اتم دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے جو اوصاف ہیں ان میں سے جس وصف کو بھی لے لیجئے، آپ اس وصف میں ید طولہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے زمانے کے اندر دیکھا جائے جو بھی وصف ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوصاف کو بیان کرنا، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ان کے اوصاف میں سے ایک وصف کو دوسرے وصف پر ترجیح دینا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم ان کے کس وصف کو بیان کریں؟ ہر وصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فیضان عطا فرمایا کہ جس کا زمانے کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ان کے خاندان تھے، یہ پھر وہاں سے ہجرت کر کے یہ یہاں پر تشریف لے آئے، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ یو پی میں ہوتی ہے، کوٹ مومن آباد، یہ وہ علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت پر آپ کی والدہ اور آپ کے والدین بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس شہزادے سے نوازا ہے، کہ جس کا آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ذکر فرمایا، حضرت خواجہ نظام پاک ان کو ترک شہزادے کے لقب سے یاد فرمایا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، ولادت کا ذکر جو ہے وہ اپنا مفتی صاحب نے فرمایا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے جو ابتدائی حالات ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس ماحول میں جو تعلیم و تربیت اس کی پروان چڑھتی ہے وہ بھی اس کے شخصی مزاج میں مکمل اس کا آئینہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے جا کر اس کا اظہار اس کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ فرمائیے، ابتدائی حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو سوال کیا ہے اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو بہرحال ایسے ہی ہے کہ تعلیم و تربیت بچے کی جو بنیاد ہے وہ کس طرح سے رکھی جا رہی ہے، اس قدر بڑا نام، تو یقیناً ان کی تعلیم و تربیت اور ابتدائی حالات جو ہیں ان پر نظر ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس طرح کے بچے جو کہ جن کی ولادت سے پہلے ہی حضرت نے بھی جیسے کہا، ایک اور بزرگ کا جو ان کے والد گرامی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو یہ خوشخبری دی اور بتایا کہ تم ایک ایسے بچے کے والد بنو گے کہ جو بلبل سے زیادہ شیریں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بلبل کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شیریں لسانی اس کا چرچا ہے، تو اس بزرگ نے ان کے والد کو پہلے سے یہ خوشخبری دی۔ تو اس قدر بڑا نام حضرت امیر خسرو، جو کہ آج بھی کئی صدیوں بعد بھی اس طرح روشن نام ہے، تو یقیناً ان کے حالات اور وہ واقعات جو ہیں، وہ جو ابتدائی معاملات ہیں، وہ یقیناً بڑی اچھی خوش اسلوبی سے ادا کیے گئے ہوں گے۔ تو دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے ساتھ جب ہجرت آپ کی ہو گئی، آپ کے والد کی، تو جیسا بتایا گیا کہ اتر پردیش میں آپ کی ولادت ہوئی، پٹیالی میں، وہاں سے 6 سال کی عمر آپ کی تھی جب آپ دہلی میں آ گئے۔ آپ کے نانا نواب عماد الملک ان کا نام تھا، اور بہت عظیم شخصیت تھے، اپنے دور کی عالم شخصیت تھے، اور ڈیفنس منسٹری ان کے پاس تھی اس وقت کی۔ تو ان کے پاس آ کر ٹھہرے، وہاں پر ان کی تربیت میں رہے۔ 7 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، یتیمی اس وقت میں ملی، تو اس کے بعد اپنے نانا کے پاس رہے، تربیت ان سے لی، علم ان سے حاصل کیا، اور اس وقت میں آپ نے تقریباً 4 سے 5 زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ آپ کے نانا نے فارسی سکھائی، عربی سکھائی، ترکی زبان سکھائی، اور سنسکرت جو اس وقت میں بولی جاتی تھی وہ، اور بھوجپوری جو آج کے دور کی بھوجپوری وہ بھی سکھائی گئی۔ تبھی تو تمام اوقات کے بادشاہ جو تھے انہوں نے آپ کو اپنے درباروں میں رکھا، کیونکہ وہ خود تو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا تاکہ ان کی کمیونیکیشن کے معاملات وہ ان کے ذریعے آسانی سے ہوتے رہیں۔ اور یہ بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب خواجہ صاحب، جب حضرت امیر خسرو دہلی میں تشریف لائے تو آپ کے نانا کے گھر میں خواجہ نظام الدین وہیں تشریف فرما تھے، چونکہ آپ کے نانا ان کے مرید تھے، تو حضرت عماد الملک ان کے گھر میں خواجہ نظام پاک تشریف فرما تھے، ان کی تربیت میں رہے حضرت امیر خسرو،
اور ان سے علم حاصل کیا، ان سے تربیت حاصل کی، اور تربیت پھر ایسی حاصل ہوئی روحانی طور پر دیکھا جائے تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کو ترک شہزادہ بھی کہا کرتے تھے اور ترک اللہ بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کیفیت پوچھی کہ اے ترک اللہ کیا کیفیت ہے؟ تو آپ عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ کی دعا برکت سے رات کے آخری حصے میں اکثر آہو بکا اور گریہ زاری رہتی ہے، گریہ زاری رہتی ہے، اور اسی عالم میں تہجد کے وقت میں قرآن پاک کے 7 سپارے پڑھ جاتا ہوں۔ اللہ تہجد میں 7 سپارے پڑھ جانے، تو یہ حضرت خواجہ نظام پاک کی تربیت اور صحبت کا اثر تھا کہ جس کا اتنا فیض ہوا کہ اس عمر میں 9 عمری میں آپ نے ایسی تربیت حاصل کی کہ روحانی مقامات کو بھی طے کیا، اور 8 سال کی عمر میں تربیت ایسی ملی کہ 8 سال کی عمر سے آپ شعر کہنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر آگے کا سلسلہ وہ سب کے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بہت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جب آپ شاہی دربار سے وابستہ ہو جاتے ہیں کسی بھی نسبت سے، کسی بھی حوالے سے، تو آپ کی ظاہر ہے کہ ایک شخصیت کا ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے کہ پھر آپ کم از کم روحانیت کی طرف تو مائل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حسین امتزاج ہے کہ شاہی دربار سے بلکہ 3 جو بڑے بادشاہ ہیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں پہ آپ موجود رہے، لیکن اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے، جو آپ کی محبت ہے، اور یہ روحانیت کا اور شاہی دربار کا جو امتزاج، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پیرالل، اور پھر روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ معتبر ثابت کرنا، معاشرے میں اس کا مقام و مرتبہ ہونا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ دیکھا جائے، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، اور اسی کنیت سے یہ معروف ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو امیر خسرو ہے نا، اس نام میں بڑی حکمت ہے۔ امیر کہتے ہیں بادشاہ کو، اور خسرو بھی کہتے ہیں بادشاہ کو، یعنی آپ کی جو صفات ہے، آپ اپنی صفات میں بادشاہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو فن ہے علم شعر کا کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ید طولہ حاصل نہ کیا ہو، اور ہر فن میں آپ امیر خسرو تھے، سبحان اپنے زمانے کے بادشاہ تھے۔ ایک تو ہمیں اس پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ تعلق جو ہے، کم و بیش 8 بادشاہوں کے ساتھ آپ وابستہ رہے ہیں، ٹھیک، اور بادشاہوں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ان کی خاندانی جو ہے نا، ان کے آباء و اجداد، کیونکہ ان کا تعلق تھا، ان کے تعلق کی وجہ سے یہ بھی بادشاہوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد محترم سعید الملک وہ بھی بادشاہوں کے ساتھ وابستہ تھے، ان کے نانا جان وہ بھی تو ایک تو یہ خاندانی طور پر کیونکہ یہ سلسلہ اسی طرح تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ بادشاہوں کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اور میں یہاں پر روکوں گا کہ بادشاہوں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ حضرت امیر خسرو جیسے لوگ بادشاہوں کے درباروں کے قریب ہوں تو پھر ہی ان کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خدا خود میر مجلس بود اندر۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد۔ آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، آج خصوصی نشست حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ابو الحسن یمین الدین، جن کا پورا جو ہے وہ نامی اور اسم گرامی ہے، اور امیر خسرو کے حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ سوال بریک پہ جانے سے، اور میں نے وہیں پہ روکا تھا مفتی صاحب کو، اور ان کا کہنا تھا کہ بادشاہوں کی تربیت کے لیے ایسے لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جناب وہیں سے کنٹینیو کیجئے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے، اس کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ یہ بادشاہوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ حضرت جو ایک بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نا حضرت خواجہ نظام پاک سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ اس حوالے سے انہوں نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ آپ میری نا ان سے ملاقات کروا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب یہ والی بات جو ہے وہ حضرت خواجہ نظام پاک کو بتائی گئی تو آپ اس وقت ہجرت کر کے دوسرے علاقے تشریف لے گئے۔ ٹھیک۔ تو جب وہ بادشاہ اگلے دن ملاقات کے لیے آیا تو انہوں نے حضرت امیر خسرو سے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، بڑا خوبصورت جواب، انہوں نے کہا دیکھیں، آپ کی بات کو میں اگر عمل کرتا
اور میں وہ بات جو ہے وہ آگے جو میں نے پہنچائی ہے، آپ کی بات پر عمل نہ کرنے کا، حکم عدولی کرنے کا مجھے نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، صحیح۔ لیکن جو پیر و مرشد ہے اگر میں اس کی حکم عدولی کرتا تو میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اتنی فکر اور اتنا خیال جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قدم قدم پر آپ نے ایمان کی حفاظت کا ہمیں درس دیا ہے، اور یہ والی بات جو بادشاہوں کے ساتھ نسبت رکھنے کی، آپ بادشاہوں کے قصائد جو ہیں وہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے، ان کی مدح سرائی، اور یہ بھی ہے صرف مدح سرائی نہیں، آپ ان کے اوپر تنقید بھی کیا کرتے تھے، ان کی اصلاح کا معاملہ جو ہے وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے، 8 بادشاہوں کا وقت، پھر ان کے شہزادوں کا وقت، وہ شہزادے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور یہ والی بات بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بادشاہ جو تھے ان کو آپ کی ذات پر اتنا کامل یقین تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کی اگر تعلیم و تربیت کوئی کر سکتا ہے تو وہ حضرت امیر خسرو کر سکتا ہے۔ کیا کہنے۔ اور حضرت امیر خسرو نے ان بادشاہوں کو ادب سکھایا ہے، ان بادشاہوں کو فضل سکھایا ہے، ان بادشاہوں کو جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی بارگاہوں میں جانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ یہی وہ مقصد تھا جس مقصد کے پیش نظر جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ بڑا یہ والا جو کردار ہے وہ بڑا مجاہدانہ کردار ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی قربت یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور بادشاہوں کی دوری یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ دونوں کے دونوں معاملات تھے۔ یعنی اس قربت کے اندر دیکھا جائے تو معاملہ یہ تھا کہ پل صراط پر چلنے والا معاملہ تھا، لیکن حضرت امیر خسرو نے اس معاملے کو احسن طریقے کے ساتھ ادا کر کے ان بادشاہوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان تعلیم و تربیت کے ذریعے آپ نے معاشرے کے اندر اصلاح کا جو ایک رویہ تھا وہ بھی آپ نے معاشرے کے اندر پیدا فرمایا۔ ذری سی بات ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر بادشاہ جو ہیں وہ صحیح راستے پر ہوں گے تو ان کی دیکھا دیکھی رعایا بھی راہ راست پر آئے گی۔ یہی وہ ایک اصول تھا کہ جس اصول کے پیش نظر جو ہے وہ آپ بادشاہوں کے پاس رہا کرتے تھے، اور بادشاہوں کے پاس رہنے کی ایک تیسری وجہ یہ تھی تاکہ ان بادشاہوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ مضبوط بنایا جا سکے۔ اور آپ ہمیشہ حضرت خواجہ نظام پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان بادشاہوں کو رغبت دلایا کرتے تھے آپ کی یہ جو سلطنت چل رہی ہے یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، یہ سلطنت جو چل رہی ہے یہ اللہ والوں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہی وہ اصول ہے کہ جن اصولوں کی وجہ سے آپ بادشاہوں کی قربت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو پہلو جہاں تک ہم گفتگو کرتے ہوئے پہنچے ہیں اور ان کے کلام تک آ گئے ہیں کہ جس میں بادشاہوں کے درباروں کے ساتھ آپ کی جو فہم و فراست سی تھی اور آپ کی جو دانش و بینش تھی، آپ کا جو زبانوں پر عبور تھا، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک وجہ تھی۔ اس کے ساتھ آپ کی شاعری جو ہے وہ بھی اس زمانے میں جو شعراء تھے وہ درباروں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے اور ابھی یہ ذکر کر رہے تھے، تو ان کے جو کلام کی خصوصیات ہیں وہ ہمیں جاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جب جو کلام میں نے پیش کیا آغاز میں، انٹرو میں، اور وہ تو میرا خیال ہے قوالی کی کوئی محفل اور قوالی سننے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، یہ جو کیفیات سے معمور شاعری ہے اور ان کیفیات میں پھر حال کے جو منظر نامے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی شاعری کے اندر سمو دیا ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں حضرت امیر خسرو کی شاعری کو، اس کے اثرات کو اور اس کی خصوصیات کو؟ جی جناب، اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں اس میں خاص طور پر دیکھا جائے تو ایک تو آپ کو طوطی ہند کہا گیا ہے، وہ ایسے نہیں کہا گیا، اور آپ کو سلطان الشعراء کہا گیا۔ یہ مقام کہ اشعار کہنے والے بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن جس لیگیسی کو وہ لے کر چلے ہیں، جو سلسلہ وہ لے کر چلے ہیں شاعری کا، وہ بہت اور کم لوگوں نے اس چیز کو سراہا ہے اور اس کام کو آگے لے کر چلیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طوطی ہند، سلطان الشعراء، اور دیکھا جائے میں نے جیسے عرض کیا کہ 8 سال کی عمر ہے اور شعر کہہ رہے ہیں، اور کلاس میں اپنی جہاں پر پڑھتے تھے وہاں پر جب شعر کہا تو چونکہ وہ ایسا دور تھا جس میں لوگوں کی رغبت ہوا کرتی تھی شعر و شاعری سے، تو استاد نے جب سنا تو اس کو یقین نہیں آیا کہ اس عمر میں اتنا پختہ شعر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ 18 برس کی عمر ہے اور آپ کا پہلا مجموعہ جو چھپ چکا تھا اور اس کو آپ نے لوگوں میں شائع کر دیا، ٹھیک، اس کو تحفۃ الصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی۔ 18 برس کی عمر میں ایک مجموعہ آ جانا، اور بڑے بڑے لغت کے جو ماہرین تھے وہ اس دور میں موجود تھے، تو یہ بڑا فضل تھا اور مرشد کی نگاہ تھی۔ اگر دیکھا جائے آپ خود فرماتے ہیں کہ میری زبان میں شیرینی نہیں تھی،
جو کہ بلبل والا معاملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا. تو چونکہ خواجہ صاحب کے ہاں رہا کرتے تھے تو ایک دن حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھے, خدمت میں حاضر تھے. تو عرض گزار ہوئے کہ حضور دعا فرمائیں کہ میری زبان میں شیرینی آ جائے, شعر میں مٹھاس آ جائے. مٹھاس لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے میٹھا شعر ہو تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے پلنگ کے نیچے وہ ایک تشت ہے جس میں شکر دھری ہوئی ہے, تو اسے لے کر آؤ. اور جتنے آپ کی محفل میں لوگ تھے فرمایا سب میں تقسیم کرو. پہلے لوگوں میں تقسیم کروایا. یہ چشتیوں کا ایک خاصہ ہے کہ لنگر جو ہے ان کے ساتھ خاص طور پر منسلک ہے. تو آپ نے سب میں تقسیم فرمایا, حکم فرمایا کہ آخر میں خود بھی کھا لیں. تو حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ جب میں نے سب میں وہ شیرینی تقسیم کی, وہ شکر تقسیم کی اور آخر میں خود کھا لیا آپ کے حکم سے, خواجہ صاحب کے حکم سے, تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس سے پہلے جو میں شعر کہتا تھا اس میں شیرینی نہیں تھی, وہ مٹھاس نہیں تھی, لیکن حضرت کے حکم سے اور آپ کی دعا سے وہ شکر کھانے کے بعد میرے اشعار میں جو شیرینی آئی وہ سب کے سامنے ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا عالم یہ تھا شعر کہنے کا, شاعری میں مقام یہ تھا کہ برجستہ شعر کہا کرتے تھے. حضرت خواجہ نظام پاک کا وہ معاملہ کہ جب روایت ہے کہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے, دہلی چونکہ مرکزی شہر تھا تو دیکھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنی اپنی عبادات کے لیے اپنی اپنی قبلہ گاہوں میں جا رہے ہیں. تو آپ نے حیران ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ, کہ ہر قوم نے اپنا اپنا ایک کوئی صراط مستقیم چنا ہوا ہے, کوئی سیدھا رستہ بنایا ہوا ہے اور اپنا اپنا دین اس پر عمل کر رہے ہیں اور قبلہ گاہ بنائی ہوئی ہے. تو آپ نے فوراً برجستہ اس وقت خواجہ صاحب جب پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ کا جو کلہ تھا وہ تھوڑا ٹیڑھا تھا. ٹھیک. تو آپ نے فوراً دیکھتے ہوئے عرض کی, آپ نے یہ فرمایا کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ. عرض کی من قبلہ راست کردم برسمت کج کلا ہے. ہمارا قبلہ و کعبہ, تو آپ کا یہ کج کلا جو آپ کا ٹیڑھا کلا ہے یہی ہمارا قبلہ ہے. تو یہ مرشد سے ایک محبت اور برجستگی شعر کہنے کی, یہ آپ کی طبیعت میں تھی یہ چیز. تو یہی سلسلہ آپ کا پوری زندگی میں رہا کہ شعر آپ اس طرح سے محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو شاعری اس طرح سے آپ کی آیا کرتی تھی. تو لوگوں نے فخر کیا آپ کی شعر سننے کے لیے. ایک آپ کا مجموعہ ہے مطلع الانوار کے نام سے, اس میں آپ کے 3310 اشعار ہیں. اور تاریخ میں لکھا گیا کہ آپ نے صرف 15 دنوں میں یہ مجموعہ شائع کیا. سبحان اللہ. اور اس دور میں آپ جس مختلف جیسا فرمایا کہ مختلف بادشاہوں کے ادوار آپ نے دیکھے, تو ایک بادشاہ کے دور میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے روزانہ جب شام کو مجلس ہوگی روزانہ نئی غزل کہنی ہے. اور 6 سال کا اس حاکم کا دور رہا تو 6 سال روزانہ حضرت امیر خسرو ایک نئی غزل کہا کرتے تھے. تو یہ آپ کا مقام ہے, سبحان اللہ, مقام ہے سبحان اللہ, جو کہ آج پوری مفتی دنیا. صاحب یہ شاعری پہ بات کی, شاہ صاحب نے بہت اچھی اور بہت جامع اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ پیش کیا. اور دیگر جو آپ کی تصانیف ہیں اور خاص طور پہ آپ کی جو کریشن کی ایک صلاحیت ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ زبانوں پر آپ کو عبور تھا, تو آپ نے فارسی, ہندی اور ترکی کے امتزاج سے ایک نئے جو تخلیق ہے بحر کی, طرزوں کی, اور اس کے اوپر بھی آپ نے کام کیا. پھر جو آپ کی دیگر تصانیف ہیں ان کے جو موضوعات ہیں ان پر جو آپ کا کام ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین جو ہیں اس سے ضرور ان کے علم میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت کی رائج جتنی بھی زبانیں تھیں نا, ایک روایت کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 12 زبانوں پر مکمل دسترس حاصل تھی. ٹھیک. اور یہ جو آپ کا القاب ہے نا, جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا, یہ شکر مقال ہے. آپ کے القابات میں سے شکر مقال. آپ جب گفتگو فرمایا کرتے تھے اس میں اتنی حلاوت اور مٹھاس تھی کہ جس کے کانوں پر پڑتی نا وہ وہیں پر رک جاتا تھا, اور وہ آپ کی گفتگو کو سنے بغیر آگے نہیں جایا کرتا تھا. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ الگ بات ہے سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن جو الفاظ آپ کے کانوں پر پڑتے ہیں وہ جناب وہ دماغ کے راستے سے ہوتے ہوئے دل کے راستے پر جاتے ہیں, اور دل کو جو اطمینان اور سکون کی دولت ملتی ہے. لوگ کہا کرتے تھے جناب آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم بیٹھ کر جناب اپنے سروں کو دھنتے رہیں, یہ عالم تھا. اور دیکھیں ان کی شعر و شاعری کے حوالے سے جس طرح کہ غالب نے ان کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے, تو کیا کہا جا سکتا ہے. اب غالب جیسا شاعر جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا کرتا ہے کہ جتنی بھی بڑے بڑے ہمارے قدیم شعراء ہیں, نظیری ہیں, عرفی ہیں,
اگر ان کی شعروں کی اگر کوئی امین ہے تو وہ حضرت امیر خسرو ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ، یعنی ان کے کلام تک ہماری دسترس نہیں ہے، لیکن یہ وہ شاعر ہیں کہ اپنے زمانے کے اندر اس جیسا شاعر جو ہے وہ پورے بر صغیر کے اندر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی شعر و شاعری کے حوالے سے ہمیں آپ جن جو کتابیں لکھی ہیں کتابوں کے حوالے سے یہ ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کی تعداد 92 ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کی تعداد 200 ہے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا پہلو بھی آپ نے پیش نظر رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ شاعر جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ دیگر کام بھی کرتا ہے تو اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری کو بھی پورا کرے۔ ناظرین کرام، یہ میسیج بھی ہے ہمارے آج کے اس دور کے شاعروں کے لیے، جس پر ہم مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن یمین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کے ذکر میں کتنی چاشنی ہے کہ خود ہم اس کے اندر اس کی کیفیت میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ تصانیف کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور اس شاعری اور دیگر جو آپ کی کتابیں ہیں اس کے اندر جو اصلاح معاشرہ کا پہلو انہوں نے مد نظر رکھا، اور اس کو نہ صرف یہ کہ مد نظر رکھا بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی، اپنے قریب والوں کی، دور والوں کی اصلاح کی کوشش کی، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اور مفتی صاحب وہیں سے ذرا کنٹینیو پلیز۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی شعر و شاعری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں اصلاح معاشرہ کو پیش نظر رکھا ہے۔ آپ جس معاشرے میں جس مقام پر رہا کرتے تھے وہاں پر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، جی، اور آپ نے ان کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھایا ہے، اور اسی اصلاح کے پیش نظر ان لوگوں کو دین میں داخل کیا ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شاعر تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو معاشرے کے جو اہم پہلو ہیں کہ جن میں معاشرے کی اصلاح ہو سکے، جس طرح کہ آپ نے بھی بیان فرمایا، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جائے، آپ نے قصائد کو بیان کیا ہے، آپ نے دیوان لکھے ہیں، آپ نے مثنویاں لکھی ہیں، اور آپ کی اشعار کی تعداد مختلف روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ کم از کم 4 لاکھ کے قریب آپ نے اشعار جو ہیں وہ کہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک شعر ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے، اور یقین جانیں یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی بدولت ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول کی ذات بابرکات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے لیلا اور مجنوں کے قصائد وہ بھی آپ نے بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات کو بھی بیان کیا ہے، اور وہ ملفوظات جو ہیں وہ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، آخری بات یہ ہے، آپ اس بات کا ہمیں درس دیتے ہیں کہ اگر آپ فیض پانا چاہتے ہیں نا، پھر آپ کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خالص ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خالص نہیں ہوں گے تب تک آپ کو فیض حاصل نہیں ہوگا۔ فیض سے مراد کیا ہے؟ فیض سے مراد ہے فیض ربانی۔ یہ فیض ربانی کہلاتا کیا ہے؟ آپ میں جو بھی کمالات ہیں، آپ میں جو بھی خصوصیات ہیں، وہ تمام کی تمام خصوصیات جو اللہ پاک کی ذات آپ کو ودیت فرماتی ہے، وہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ کے توسل سے عطا فرماتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیضان کا سلسلہ زندگی میں بھی جاری رہا اور زندگی کے بعد بھی یہ جاری ہے۔ آج بھی حضرت امیر خسرو کی درگاہ پر اگر کسی کو جانے کا موقع ملے، حضرت خواجہ نظام پاک کے قدموں میں ان کا مدفن جو ہے وہ ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جو پیر و مرشد کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے پھر تا قیامت ان کی قبر پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو تعلق ہے مرشد کے ساتھ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ان کی زندگی کا بنیادی اگر محور اور مرکز اس کو کہا جائے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آپ تاجر بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، صرف شاعری نہیں کرتے تھے، یہ بھی ہمارے جو سننے والے ہیں ان تک یہ علم پہنچنا چاہیے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ قوالوں کو جو حضرت خواجہ نظام الدین نے اپنی جو نالین تھے عطا کیے تحفے کے طور پر، اور وہ بڑے پریشان تھے کہ ہم تو مال و دولت لینے آئے تھے تو یہ ہمیں کیا مل گیا ہے۔ اور حضرت امیر خسرو جو ہے وہ آ رہے تھے قافلے کی تجارت کا منافع لے کر، اور قوالوں سے جب سنا کہ جی ہمیں تو یہ حضرت نے دیا ہے، یہ کسی کام بھی نہیں آنے والی،
تو آپ نے وہ لے کر سر پہ رکھی اور سارے کا سارا جو منافع تھا اس مال سے تجارت سے آیا وہ ان کو دے دیا. اللہ اور پھر جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ بھئی کتنا منافع ہوا ہے اس دفعہ، اللہ انہوں نے کہا کہ حضور اس دفعہ جو منافع ہوا ہے وہ تو اس کی تو ساری زندگی میں مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ. تو یہ جو تعلق ہے مرشد کے ساتھ اور اس کا بنیادی مرکز نظر آتا ہے ان کی زندگی میں، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ مرشد اور مرید کا جو ایک تعلق ہے، ایک مرید ہے اس کی تو چاہت ہے مرشد کے ساتھ، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے گاہے بگاہے، لیکن شرف کی بات یہ ہے کہ مرشد بھی اس سے اتنا ہی پیار کرے، بہت خوب. اتنی محبت دے. اور اس تعلق میں دیکھا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کم سنی سے آپ خواجہ صاحب کی صحبت کا فیض لیتے رہے، تو اسی طرح جس طرح آپ کی محبت تھی، آپ کی عقیدت تھی، اس سے بڑھ کر خواجہ صاحب نے محبت فرمائی، اس سے بڑھ کر پیار فرمایا. اور اس میں مرید کا اخلاص بھی تو ہوتا ہے نا، بہرحال کتنا وہ اس کے جتنا دل زیادہ کی- اخلاص ہوگا اتنی زیادہ محبت آگے سے ملے گی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت کی جب محفل سجی ہوتی خواجہ نظام پاک کی تو خسرو آ جاتے تو سب سے قریب جگہ دیا کرتے، کیونکہ طلب اتنی زیادہ تھی، خواہش اتنی زیادہ تھی کہ اتنا قرب ملے. تو یہ طلب کے اعتبار سے ہی ہے. اور آپ کا یہ فرمان خواجہ صاحب کا کہ اے خسرو جب میں جنت میں جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی سند ہے حضرت خواجہ نظام پاک کی زبان اقدس سے جو دی گئی. اور ایک مقام پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اس حد تک محبت فرمائی کہ بروز حشر جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین کیا لے کر آئے ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گا کہ یا باری تعالیٰ میں خسرو کا سوز لے کر آیا ہوں، کیا بات، اس کے سوز دروں کے صدقے مجھے بھی بخشش عطا فرما. سبحان اللہ. تو یہ شان، یہ مقام، اور آپ کا وہ فرمان عالی شان کہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں ہر کسی سے تنگ آ گیا ہوں، حتیٰ کہ از حد دے، آپ نے فرمایا از حد دے کہ از خود تنگ آیا، کہ میں خود سے بھی تنگ آ گیا ہوں، لیکن اے خسرو میں تم سے تنگ نہیں آیا. اللہ. تو کیا محبت تھی، کیا ان کا عشق ہوگا اپنے مرشد سے کہ اتنا پیار، اتنی محبت ملی. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جن کو آپ نے اپنے نالین عطا فرمائے، تو آپ اس وقت 30 اونٹوں کی قطار تھی آپ کے پاس جو کہ آپ کو فائدے میں موصول ہوئی تھی، تو وہ لے کر آئے. تو آپ نے جب یہ خوشبو محسوس کی کہ آپ کا وہ جملہ تھا کہ بوئے شیخ می آیت، کہ مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ نالین آپ کے قریب آ رہے تھے. تو یہی کہ 30 کے 30 اونٹ، سبھی پہلے 10 اونٹ کی آفر دی. اس نے جب یہ محسوس کیا کہ ان جوتوں کی اتنی قیمت، تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کچھ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یہ جوتے، یہ نالین. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ سودا تو مجھے بارے میں نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ 20 لے لو، اس نے کہا نہیں. پھر کہا کہ سارے اونٹ لے لو، یہ مہار پکڑو اور سب کا سب لے جاؤ. اور پھر یہ معاملہ جو آپ نے فرمایا، اور جہاں سے آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ نمی دانم چه منزل بود شب جایه که من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جایه که من بودم. یہ اشعار بھی جو آپ نے کہے، یہ نظم بھی جو لکھی، تو اس کا بھی پس منظر دیکھا جائے تو وہ بھی مرشد کی محبت ہی ہے کہ جو آپ کو حضرت بو علی قلندر کی بارگاہ میں لے کر گئی، اور مرشد کی محبت ہی حضور کی کچہری تک لے گئی، اور وہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور پھر اس کا آپ نے جو حالات لکھے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائیے کہ من. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کی رہنمائی کا، تشریف آوری کا. اور خانواری شریف سے جناب سید محمد زین العابدین صاحب، آپ کا بےحد شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. اور ناظرین کرام، آپ کا بھی بےحد شکریہ. یہ ذکر ایسا ہے، یہ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کا ذکر جتنا کیا جائے وہ کم ہے. ان کے کلام پر، ان کی گفتگو پر، ان کی شخصیت پر، ان کے کردار پر، ان کی کیفیات پر جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ یہ وہ کیفیات ہیں جو ٹریول کرتی ہوئی آج بھی ہمارے دلوں میں ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی تازہ روشنی کی لہر جو ہے وہ اس میں داخل ہو گئی ہے. ہمارے اندر کیفیات کا ایک ایسا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا ہے، اور یہ کیفیات ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ یہ صاحب حال لوگوں کی کیفیات ہیں، یہ صاحب اخلاص لوگوں کی کیفیات ہیں، اور یہ ان کا تسلسل قیامت تک جاری و ساری رہے گا. میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کلام سے مجھے بچپن سے رغبت رہی اور اب بھی ہے. تو اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس کلام کی تضمین کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی کے چند اشعار آپ سب کی نظر کرتے ہوئے، مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ عرض کرتے ہوئے پروگرام کو ختم کرتے ہیں.
اس بات پر میں شکر جتنا بھی بہت ہے کم، نہ دکھ تھا یاد کوئی اور نہ تھا دل کو کوئی بھی غم، کسی نے رکھ دیا ہو جیسے میرے زخم پر مرہم، نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سورگ سے بسمل بود، باہر سورگ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، کشش ہے چاند میں ایسی نہ بھاتے ہیں کوئی تارے، ہنسی چہروں سے بڑھ کر جن کے تلوے بھی لگے پیارے، جمال ناز کا جن کے بھرے دم نازنی سارے، پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، چٹانیں چیر کر جیسے نکلتا ہے گلے خود رو، پڑے مجھ پر بھی اس کا کاش کوئی کہیں پر تو اسی جلوے کی خاطر مانی سرور منتیں سو سو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم